अस्सलाम वालेकुम। मेरे अब्बा मौलवी थे और रसूलों के बड़े पक्के होने के साथ साथ औलाद के मामले में बेहद सख्त भी थे। उन्होंने मेरा नाम अबीना रखा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे चलकर मेरा नाम ही मेरे लिए गाली बन जाएगा। काश मैं कभी वो कदम ना उठाती तो मुझे ज़िंदगी में ये सब ना करना पड़ता और नाम में ही मैं अपनी नज़रों में गिरती। मैंने जिस घराने में आंख खोली थी वहाँ कुछ कायदे कानून थे जो मेरे अब्बा ने बना रखे थे। हम 6 बहन भाई थे, 5 बहनें और इकलौता भाई जो हम सब बहनों से छोटा था। और अब्बा अम्मा ने शायद इसी के इंतज़ार में हम बेटियों को पैदा किया था। 2 बहनें मुझसे बड़ी और 2 छोटी थीं, मगर अब्बा की नज़र में सब एक ही बराबर थीं। यहाँ कोई लाडला या प्यारा नहीं था सिवाय मेरे भाई के। वो तो अब्बा की जान और अम्मा की आंखों का तारा था। मेरी दोनों बड़ी बहनों कि अब्बा ने एक साथ शादी कर दी थी। इनकी शादी को 1 साल हो चुका था और दोनों के पास अब एक एक बेटा था। वो दोनों ही अपने घरों में खुश थीं। हम सारी बहनों में से किसी ने भी प्राइमरी से ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की थी। हाँ, लेकिन सिलाई कढ़ाई के कोर्स में अम्मा सबको करवा रही थी। दोनों बड़ी बहनों की शादियों के बाद अब मैं और मुझसे छोटी वाली बहन एक साथ सिलाई सेंटर जाती थी, जो हमारी ही गली में 2 गली आगे था। मैं उस वक्त 15 साल की थी, लेकिन मेरी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे जो मुझे किसी सूरत पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे थे। वैसे तो मैंने भी 5 बातें पास की थीं, लेकिन मेरे उर्दू लिखने पढ़ने में बहुत अच्छी थी और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। पर अम्मा कहती थी इंसान अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाए तो अच्छा रहता है। इसीलिए हम सब बहनों को बुनियादी तालीम दिलवाई गई थी। वैसे भी बकौल अब्बा के बेटियों को घरदारी करनी होती है, इसीलिए इन्हें घरेलू कामों में माहिर होना चाहिए। और अब मैं और मेरी बाकी बहनें घरदारी में माहिर होने की तैयारी में थी। अब्बा मौलवी भी थे और एक छोटी सी दुकान भी थी जो हमारे मोहल्ले से कुछ दूर थी। अब्बा की दुकान के सामान में रद्दी भी आया करती थी, जिसमें से मैं रसाले वगैरह निकाल लेती थी और रात को अब्बा से चोरी छुपे पढ़ा करती थी। मुझे कहानियाँ पढ़ पढ़ कर कहानियों जैसी ज़िंदगी जीने का शौक़ पैदा हो चुका था। मेरा जी चाहता था मैं खूबसूरत से बड़े कपड़े पहनूं, लंबी सी चोटी बनाकर अपने घर के बड़े से सहन में बैठी चांद को तकती रहूं और इसी चांद को देखकर अपने महबूब के तस्वर में खो जाऊं। मगर यहाँ तो खूबसूरत कपड़े थे, न बड़ा सारा सहन। हमारे छोटे से घर के छोटे से आंगन में तो चांद दिखाई भी नहीं देता था। चांद से मुलाकात के लिए छत पर जाना पड़ता था और छत पर जाने पर अब्बा ने पाबंदी लगाई हुई थी, क्योंकि ऊपर 4 दीवारी नहीं थी, इसलिए लड़कियां बेपर्दगी की वजह से ऊपर नहीं जा सकती थीं। हम चारों बहनें बुर्का पहना करती थीं। सबसे छोटी बहन 12 साल की थी और बस जल्द ही वो भी हमारी तरह बुर्का पहनने वाली थी। अब्बा हमें बाजार तक नहीं जाने देते थे। ईद वगैरह पर हमारा एक एक जोड़ा अम्मा ही लाया करती थी और हमें चूड़ियाँ तक पहनने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अब्बा कहते थे ये सब शौक़ कवारी लड़कियों पर नहीं जचते। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी हम बहनों ने ईद पर भी चूड़ियाँ पहनी हों। जब मेरी बहनों की शादी हुई तब कहीं जाकर उन्होंने बनना संवरना शुरू किया। एक रोज़ मैं और मेरी बहन सिलाई सेंटर जा रहे थे तो मैंने देखा एक लड़का रास्ते में खड़ा हमें घूर रहा है, और फिर जब हम इसके करीब से गुजरे तो इसने हमारे पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। इस दिन के बाद वो लड़का रोज़ाना हमारे रास्ते में खड़ा होता और फिर पीछा करने लग जाता। मैं और मेरी बहन अबाया पहनते थे, किसी से भी रास्ते में बात नहीं की थी। पता नहीं वो कौन था और क्या चाहता था। एक रोज़ तो इसने हद ही कर दी जब रास्ता रोककर खड़ा हो गया और एक फोल्ड किया हुआ कागज़ मेरे कंधे से लटकते हुए बैग पर आकर फ़ौरन भाग गया। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। वो तो शुक्र है इस गली में कोई मौजूद नहीं होता, और इस वक्त दोपहर के 3 के अमूमन वो गली खाली होती थी। इसके वहाँ से भागने के बाद मैंने वो कागज़ उठाया और बैग में डाल लिया ताकि वहाँ कोई देख ना ले। मेरी बहन भी इस सारी सूरत हाल से घबरा गई थी। मैंने इसे मना किया था किसी से भी इस बात का जिक्र न करे। सिलाई सेंटर से वापस आकर मैंने सबके सोने के बाद वो हाथ पढ़ा। इसमें लड़के का ने अपना नाम आबिद लिखा हुआ था और लिखा हुआ था वो मुझे बहुत पसंद करता है, यहाँ तक कि इसे मेरा नाम भी मालूम है। मैं साथ हैरान और परेशान हो गई कि इसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ और मुझे इसने कहाँ देखा और पसंद करने की बात कर रहा है। मैंने फटाफट वो हाथ फाड़ कर कचरे में डाल दिया। अगले 2 दिन तक वो पीछा करता रहा, शायद मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था, मगर इसे क्या मालूम था कि हम तो अपनी मर्ज़ी से सांस तक नहीं ले सकते। ऐसे कामों की ज़रूरत तो हमारे अंदर मर के भी पैदा नहीं हो सकती थी, मगर वो भी इरादों का पक्का मालूम होता था। इस बात
کے 5-6 دن بعد اس نے دوبارہ ایک ہاتھ میرے سامنے پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ کر دور جا کھڑا ہوا۔ میری بہن نے وہ ہاتھ اٹھایا اور مجھے تھما دیا۔ پہلے کی طرح گھر جا کر رات کو سب کے سونے کے بعد میں نے ہاتھ پڑھا تو اس میں اس نے کھل کر اظہار محبت کیا ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اسے ہاتھ کا جواب دوں، ورنہ وہ میرا راستہ روک کر جواب لے گا۔ یہ پڑھ کر میں گھبرا گئی تھی اور سوچنے لگی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو کیا ہوگا۔ اس ڈر سے میں نے اسے ہاتھ کا جواب لکھ دیا اور اسے سمجھایا کہ یہ سب یہیں ختم کر دے، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ سب بہت برا سمجھا جاتا تھا، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے روزانہ بنا کسی ڈاکے کے راستے میں کھڑے ہونے کی شاید قسم کھا رکھی تھی۔ اس طرح پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اب ہماری سلائی کورس کا آخری مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مجھے راستے میں کھڑا ہوا نظر نہیں آیا تو میری نظریں اسے تلاش کرنے لگیں، اور پھر اگلے 2 دن وہ کہیں نظر نہ آیا تو میرا دل بے چین ہو گیا۔ میری بہن نے کہا، شکر ادا کرو اس نے ہمارا پیچھا کرنا چھوڑ دیا، ورنہ ابا کو پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی اور ہم سب کا گھر سے نکلنا بھی بند ہو جاتا۔ مگر میری بہن کو میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے موجود نہ پا کر میرا اپنا دل کس حال میں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں سے سامنے آ جائے۔ بس اگلے دن وہ واقعی سامنے آ گیا۔ اس کی کلائی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور پہلے سے کمزور اور اداس لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میرے قدموں میں پھینک دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے بھی فٹافٹ وہ ہاتھ اٹھایا کر بیگ میں ڈال لیا۔ میری بہن نے مجھے منع کیا کہ ان کاموں میں مت پڑو، مگر میرا دل اب کچھ سمجھنے اور سننے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ میں نے گھر آنے کے بعد وہ ہاتھ پڑھا اور میں رونے لگ گئی۔ عابد نے میرے جواب نہ دینے کی وجہ سے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر شکر ہے وہ بچ گیا، اور اس نے خط میں لکھا تھا کہ کل آخری مرتبہ وہ میرے جواب کا انتظار کرے گا۔ اگر میں نے جواب نہ دیا تو وہ دوبارہ اپنی جان لے لے گا۔ میں نے اس کا وہ خط بھی پھاڑ کر پھینک دیا اور جواب لکھ کر بیگ میں ڈال دیا۔ اگلے روز سینٹر جاتے ہوئے وہ جواب اس کے پاس پھینک کر ہم آگے بڑھ گئے۔ میں نے اپنی بہن کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہاں ہاتھ پھینکا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ مزید 2-3 دن تک چلا، کیونکہ بہن کی موجودگی میں یہ سب چلتے رہنا بہت مشکل تھا۔ کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کب ابا کے ڈر کی وجہ سے ان کو یہ سب بتا دے۔ تیسرے دن اس نے مجھے خط میں لکھا، کل کسی طرح بہن کو گھر چھوڑ آنا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، مگر اتفاق ایسا ہوا میری بہن کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس دن وہ سینٹر نہیں جا سکی۔ مجھے اکیلے جانے کا موقع مل گیا اور اسی دن عابد نے مجھے ایک موبائل فون دیا۔ میں نے اسے لاکھ منع کیا کہ ہمارے 3 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں موبائل فون استعمال کرنا ناممکن تھا، پر وہ نہیں مانا اور فون مجھے تھما کر چلا گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے موبائل اپنے بیگ میں ڈالا اور گھر آنے کے بعد جب سب سو گئے تو اسٹور روم میں جا کر موبائل فون نکالا۔ اس میں ایک نمبر عابد کے نام سے سیو تھا۔ میں نے اسے میسج کیا، میں کال پر بات نہیں کر سکتی ورنہ پکڑی جاؤں گی۔ پھر آدھے گھنٹے تک عابد سے میسج پہ بات کرتی رہی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ دوسرے محلے میں رہتا ہے اور اس کا اپنا کاروبار ہے۔ اس نے مجھے سینٹر کے راستے میں ہی آتے جاتے دیکھا تھا، بلکہ بنا میرا چہرہ دیکھے وہ مجھ سے دیوانہ وار محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ چند دن مزید ہیں سینٹر کے، پھر کورس پورا ہو جائے گا اور میرا گھر سے نکلنے کا بہانہ ختم ہو جائے گا۔ عابد نے جواب دیا کہ وہ جلد ہی مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ میں سوچنے لگی، ابھی تو میں 15 سال کی ہوں اور ابا میری شادی کم سے کم 18 سال کا ہونے کے بعد ہی کریں گے، اور کیا ابا مان جائیں گے؟ میری پسند سے شادی کرنے پر مجھے ان سوالوں کے جواب معلوم نہیں تھے، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ میں بھی آپ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ہر وقت اسے ہی سوچتی رہتی ہوں۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ گھر سے نکلنا بند ہو گیا تو عابد کو دیکھ کیسے سکوں گی۔ پھر جب میرے سلائی سینٹر کا آخری ہفتہ تھا، عابد نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کر سکتی ہوں، اور یہی ایک طریقہ ہے، ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہ سکیں گے۔ میں نے بھی سوچا کہ ویسے تو ابا ہرگز نہیں مانیں گے اور ابھی بہت سال پڑے ہیں، کیا پتہ ابا اسی دوران کہیں اور میرا رشتہ طے کر دیں۔ مجھے یہ بات کسی قیمت پر منظور نہ تھی۔ میں نے عابد کی بات مان لی اور سینٹر کا جو آخری دن تھا اسی دن بھاگنے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس دن میں نے سلائی والے بیگ میں سے سامان نکال کر اپنے 2 جوڑے اس میں رکھے اور بہن کے ساتھ سینٹر چلی گئی، مگر چھٹی ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی واش روم کے بہانے سے باہر آئی اور باہر آ کر چوکیدار سے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے گھر جانے کا کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔
گلی کی نکڑ پر عابد بائک لے کر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور پھر ہم جلدی سے بائک پر وہاں سے نکل گئے اور سیدھا بس اڈے پر پہنچ گئے۔ عابد نے مجھے بس میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں نے پوچھا، ہم بس میں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے کر جائے گا؟ تو اس نے کہا، دوسرے شہر جا کر نکاح کریں گے، وہاں میرے دوستوں نے انتظام کر رکھا ہے، نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے جائے گا۔ میں اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے بس پر سوار ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ بس اپنی منزل پر رواں دواں تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اب تک تو میری بہن نے گھر جا کر اماں ابا کو میرے غائب ہونے کی اطلاع دے دی ہوگی اور جانے وہاں کیا کہرام مچا ہوا ہوگا، مگر اب یہ سب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ان سوچوں کو جھٹک کر آنے والی خوبصورت زندگی کے خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیے۔ 6-7 گھنٹوں بعد ایک شہر کے بس اسٹاپ پر بس رکی تو وہاں عابد نے مجھے اترنے کا کہا اور پھر ہم رکشے میں بیٹھ کر ایک گھر میں چلے گئے۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد 2 عورتیں آئیں اور ان کے ساتھ کچھ آدمی بھی تھے۔ عابد نے کہا وہ قاضی کو لے کر آتا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد وہ نہیں آیا تو میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھنا چاہا، مگر کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کے بعد مزید 2 گھنٹے گزر گئے۔ اب تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عابد مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں دل کو تسلیاں دینے لگ گئی، مگر پھر میری ساری تسلیاں پانی میں بہہ گئیں۔ جب دروازہ کھلا تو وہاں 2 عورتیں موجود تھیں، مگر اب ان کے حلیے بدلے ہوئے تھے اور وہ آپس میں آنکھوں سے کے اشارے سے بات کر رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، عابد کہاں ہے؟ تو وہ بننے لگی۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ وہ عابد نہیں بلکہ ان کا دلال ہے جو لڑکیوں کو دھوکہ دے کر انہیں بیچنے کے لیے ہمارے پاس لاتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھ پر یہ انکشاف بہت بھاری تھا کہ عابد میرے شہر یا محلے کا رہنے والا نہیں تھا۔ جانے وہ کون تھا جس کے دھوکے میں پھنس گئی تھی؟ میں اب سوائے پچھتانے کے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں عورتیں کون تھیں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان نے مجھے کہا، عابد تمہیں ہمارے پاس بھیج چکا ہے اور اب ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے گئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا چلا کہ کون سی جگہ تھی۔ جب میری آنکھوں سے پٹی اتاری تو میں ایک بہت بڑے بنگلے کے بیرونی حصے میں کھڑی تھی۔ وہاں سے وہ لوگ مجھے پیچھے کے راستے سے سیڑھیاں چڑھا کر ایک کمرے میں لے گئے اور کہا، آج سے یہی رہو گی۔ اگر بھاگنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا باہر کی دنیا بڑی ظالم ہے، تمہیں نوچ کھائے گی۔ میں ان کی باتوں سے خوف زدہ ہو گئی اور سوچا کہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ جیسے عابد نے مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دیا، ایسے تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ ایک عورت اندر آئی۔ اس نے مجھے ایک جوڑا پہننے کے لیے دیا اور کہا، نہا دھو کر سو جاؤ اب۔ میں نہا کر نکلی تو کمرے میں کھانا پڑا تھا۔ میں نے کھایا، ایک کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا مگر یہاں روشنی بہت کم تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں صرف ایک لائٹ چل رہی تھی اور پورے کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی، وہ بھی مکمل طور پر بند کی ہوئی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کمرے کے اندر باہر سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جیسے پتہ ہی نہیں باہر کی دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ میں کمرے کا جائزہ لے کر لیٹ گئی۔ بہت نرم بستر تھا، مجھے فوراً نیند آ گئی۔ جب میں بھرپور نیند لے کر اٹھی تو کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دن کا وقت ہے یا رات ہو گئی ہے، کیونکہ ہر وقت کمرے کا ماحول ایک جیسا رہتا تھا۔ میں بھی جاگی تھی کہ ایک عورت کمرے میں آئی۔ اس نے مجھے کھانا دیا اور کہا، اب رات ہو گئی ہے، آرام کرو۔ میں بڑی پریشان تھی کہ یہ کس قید میں پھنس گئی ہوں، وہ بھی تو سو کر اٹھی ہوں، پھر کیسے سوؤں گی؟ مگر میں نے کھانا کھایا تو کچھ دیر بعد تک مجھے نیند آ گئی۔ کئی گھنٹوں بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے جسم میں عجیب سا درد محسوس ہونے لگا۔ اس وقت بھی کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی جو کہ کمرے میں موجود ایک چھوٹے سے بلب کی تھی۔ میں نے اٹھ کر دوسری لائٹ جلانے کی کوشش کی مگر مجھے کمرے کی کسی دیوار پر سوئچ بورڈ نہیں ملا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں اور کیسی جگہ ہے؟ پر اب میں پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھی۔ میں خاموش ہو کر ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں وہی عورت اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، یعنی کہ یہ صبح کا وقت تھا۔ اس نے مجھے ناشتہ دیا اور خود خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے پھر سے نیند آنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کمرہ بالکل بند ہونے کی وجہ سے میرے اعصاب جواب دیتے جا رہے ہیں، میں سوتی جا رہی ہوں۔ اب کی بار جب سو کے اٹھی تو میرے جسم میں
पहले से ज़्यादा दर्द था और जब नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मैंने देखा मेरे जिस्म पर हल्के हल्के से निशान बने हुए हैं। खास तौर पर बाजुओं पर ज़्यादा निशान थे। मुझे ये सब माजरा बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं अब बैठी हुई थी कि इस औरत का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो काफ़ी देर तक नहीं आई। आखिर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब दरवाज़ा खुला, वो अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में खाने की ट्रे और पहनने के लिए कपड़े थे। इसने कहा, नहा धोकर कपड़े पहन लो और खाना खा लो। मैंने इससे पूछा, वो कौन है और ये कौन सी जगह है, मगर इस औरत ने मुझे कोई जवाब न दिया और खामोशी से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। और जब कमरे का दरवाज़ा खोलती थी तो मैंने नोट किया, बाहर से भी कोई रोशनी दिखाई नहीं देती थी। ऐसा लगता था जैसे ये कमरा किसी तहखाने या फिर ऐसी जगह पर हो जहाँ इस कमरे के बाहर भी एक कमरा बना हुआ हो। मैं अब बहुत ज़्यादा पछता रही थी। मुझे अम्मा, अब्बा और मेरे घर वाले बहुत याद आ रहे थे। काश मैं वो कदम ना उठाती और ना यहाँ तक पहुँचती। रोते हुए मैंने अपने कपड़े बदले, खाना खाया और खाना खाते ही मुझे नींद आने लगी। ये सिलसिला अब रोज़ का था। मुझे दिन को खबर ना रात का पता चलता, बस हर वक्त गुनूदगी सी सवा रहती। मगर मुझे ऐसा लगता कि रात को वो औरत मेरे कमरे में आती है और इसके साथ कोई और भी मौजूद होता, लेकिन मुझे नींद के गलबे में पता नहीं चलता। ऐसा भी नहीं था मेरा दिमाग पूरी तरह सो जाता था, बल्कि मुझे किसी किसी दिन वाज़ेह तौर पर ऐसा महसूस होता कि कमरे में 2 की बजाय 3 लोग मौजूद हैं और दूसरे दिन वो मेरे जिस्म पर पहले से गहरे निशान होते थे। जाने कितने दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैंने सोचा, आज खाना आया तो खाना नहीं खाऊंगी और नींद का नाटक करके देखूंगी मेरे सोने के बाद कमरे में क्या होता है। फिर इस रात मैंने ऐसा ही किया। जब वो औरत खाना देकर चली गई, मैंने वो खाना उठाकर अलमारी के पीछे छुपा दिया और वो कुछ ट्रे में ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद वो ट्रे उठाकर ले गई और मुझे सोने का कहकर बाहर चली गई। मैं आंखें बंद करके लेट गई। मुझे महसूस हुआ कोई कमरे में दाखिल हुआ है और साथ ही अजीब सी खुशबू मेरे नाक से टकराई। मुझे लगा वही औरत आई है कमरे में, मगर वो अकेली नहीं थी, इसके साथ कोई और भी था। वो लोग कमरे में मेरे बेड के पास आकर रुके और फिर जो इस औरत ने कहा सुनकर मेरी रूह लरस गई। वो कहने लगी, ये लड़की है बाबा, ये 15-16 साल की है। इस पर अमल करके हम अपने इरादों में कामयाब हो सकते हैं। बाबा की आवाज़ आई कि किसके लिए अमल करना है। इस औरत ने कहा कि जो अपने कोठे पर गोरी बाई है, इसी के लिए करना है ताकि वो ऐसे ही जवान और खूबसूरत रहे। क्योंकि बाबा जी, आप ही ने कहा था कि अमल किसी ऐसी लड़की पर होगा जो 15-16 साल की होगी। बाबा ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे मेरे शागिर्द ने बताया है जो इतने दिन से यहाँ पर आकर अमल कर रहा है। अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद बाबा ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और मैं सख्ते के आलम में लेटी हुई सोच रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं था मैं किसी कोठे पर हूँ और ये कैसे जाहिल लोग हैं जो मुझ पर अमल करके किसी और को जवान रखना चाहते थे। फिर अमल पूरा हो गया तो बाबा ने मेरा नाम पुकारा, जिसे सुनकर मेरी रूह एक बार फिर लरस गई। बाबा ने कहा, आज से ये लड़की अमीरा बाई है। इसके बाद वो लोग कमरे से चले गए और मैं उठकर बैठ गई। मैं पूरी रात रो रही रही, अगले दिन भी रो रही थी। जब खाना देने वाली औरत मेरे कमरे में आई और इसने मुझसे कहा वो मुझे यहाँ से भागने में मदद कर सकती है, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए कि मुझे यहाँ से निकाल दो तो तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। इसने कहा वो मुझे मौका देकर यहाँ से निकालेगी और ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही किसी के से धोखा खाकर यहाँ पहुँची थी और अब वो मेरी मदद करके अपने दिल को सुकून पहुँचाना चाहती थी। इसने कहा, ये लोग जो करते हैं चुपचाप करने दो, किसी तरह के अमल से कुछ नहीं होगा, मगर कुछ बोलोगी या एहतजाज करोगी तो ये लोग तुम्हें भी नाचने गाने पर लगा देंगे। अभी तुम कुछ हफ्ते महफूज हो जब तक अमल चल रहा है। मैं इसकी सारी बातें समझ चुकी थी। इसके बाद वो अमल चलता रहा और ये औरत जब मुझे खाना देने आती मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लिया करती थी। इसने मुझसे मेरे अब्बा का फ़ोन नंबर लिया और अपने ठिकाने पर जाकर अब्बा से बात की। इसने अब्बा से कहा, आपकी बेटी को किसी ने अगवा करके कोठे पर पहुंचा दिया है, वहाँ अब तक बिल्कुल महफूज है। मैं जल्द ही से यहाँ से निकाल कर आपके पास भेज दूँगी। ये सुनकर अब्बा रोने लगे और कहने लगे, बहन जल्दी करना, हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद इस औरत ने ये सारी बात मुझे बताई तो मैं इसके गले लग कर रो पड़ी, क्योंकि इसने अब्बा और मेरे घर वालों के सामने झूठ बोलकर मेरा भरम कायम कर दिया था।
اس بات کے ایک ہفتے بعد ایک دن وہ میرے کمرے میں اور مجھے کھانا دینے کے بہانے کہنے لگی، آج رات 11 بجے تیار رہنا، ہم یہاں سے نکل جائیں گے، آج یہاں بہت بڑا پروگرام ہے اور سب کے سب وہیں مصروف رہیں گے، تب میں پچھلے راستے سے تمہیں نکال کر لے جاؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس عورت کی بات کے مطابق میرے کمرے میں رات تک کوئی نہیں آیا۔ میں نے اپنی چادر اپنے پاس رکھ لی۔ جیسے ہی 11 بجے رضیہ بائی آئی، وہ مجھے چپکے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ باہر بالکل سناٹا تھا، ہم چپکے سے ایک پتلی گلی سے نکل رہے تھے۔ رضیہ بائی سارے راستے اچھی طرح جانتی تھی، جن پر آج کوئی خطرہ نہیں تھا، اور پھر پتہ نہیں کن کن پتلی گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم مین روڈ پر آ گئے۔ اتنے دن بعد مجھے تازہ ہوا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رضیہ بائی سے پوچھا، مجھے میرے گھر بھیج کر وہ خود کہاں جائیں گی؟ ایک دکھ بھری مسکان ان کے چہرے پر آ گئی، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ پھر ہم بس میں بیٹھ گئے اور بس ساری رات چلتی رہی۔ آخرکار میرا شہر آ گیا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اس طرح ہم گھر پہنچ گئے۔ اماں ابا بہت روئے مجھ سے مل کر اور شکر ادا کرنے لگے کہ میں عزت کے ساتھ گھر واپس پہنچ گئی۔ میں نے اماں ابا کو بتایا کہ کس طرح رضیہ بائی نے میری مدد کی اور اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابا نے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کو رضیہ بی بی کہا اور یہ بھی کہا کہ آج سے آپ میری بہن ہیں، اس لیے سکون سے اپنے بھائی کے گھر میں رہے۔ رضیہ حالہ یہ سن کر خوشی سے رو پڑی، مگر میں یہ سب ہونے کے بعد جان چکی تھی کہ ایک عورت کی حد کیا ہے اور وہ کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔